الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اب اس آیت میں متقین کی دوسری صفت یعنی نماز قائم رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی صفت جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھے ایمان لاتے ہیں. ایمان کے بعد اب دوسری صفت نماز کا ذکر ہو رہا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. پہلے اقامت کو لیجئے کہ اقامت کا کیا مطلب ہے، یقیمون کا کیا مطلب. قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں نہیں فرمایا گیا، نماز قائم کرتے ہیں. تو قائم کیوں وہ دیکھیے. تبیان القرآن میں فرماتے ہیں قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام حقوق و فرائض اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو اقامت کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے. ذرا اس کو میں آسان کر دیتا ہوں. کسی چیز کے بارے میں کہ اس میں جو کچھ اس کی ضروریات ہیں، جو کچھ اس چیز کو مکمل کرتی ہیں، اس کی ایک ایک ایسینشیلز، اس کے پوٹینشیل، ساری تمام چیزوں کے بارے میں ان سب چیزوں کے ساتھ جب اس چیز کو ذکر کرنا ہوتا ہے، ان تمام خوبیوں کے ساتھ، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، فرائض ہوں، سنتیں ہوں، ان تمام سب کے مجموعے کے ساتھ اگر ذکر کرنا ہوتا ہے تو قرآن پاک اقامت کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کی مثالیں تبیان القرآن میں ایک ساتھ جو ہیں کچھ مثالیں دی ہیں قرآن پاک سے، وہ سماعت فرمائیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 66 ہے، 66. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. ترجمہ ہے اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کلام کو قائم رکھتے جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے تو وہ ضرور اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں تلے سے کھاتے. یعنی یہ یہودیوں کا ذکر ہوا. یہاں پر قائم اقاموں کا جو لفظ استعمال ہوا یہ اسی میں کہ توریت اور انجیل کی جو کچھ ضروریات تھی اس کے مطابق اگر عمل کرتے، ان تمام باتوں پر عمل، تمام چیزوں پر عمل کرتے اور توریت اور انجیل کو قائم رکھتے تو انہیں آسمانوں سے رزق ملتا، زمین سے رزق ملتا. یہ ایک آیت ہوئی. دوسری آیت سورۃ الشورى آیت نمبر 13. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہاں بھی دین کو قائم کیسے رکھنا ہے؟ تمام اس کے فرائض، واجبات، اس کی خوبیاں، اس کی تمام جو ظاہری باطنی خوبیاں، ہر چیز کو لے کر کے دین کا قیام کرنا. یہاں بھی اقیموں کا لفظ استعمال ہوا. دیکھیے یعنی تمام چیزوں کے ساتھ جب بھی ذکر ہو رہا ہے اقامت کا لفظ آ رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. اگر تم کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت کے بدل خلا میں ان پر کوئی حرج نہیں. یہ جب موقع آئے گا تو اس کی تفصیل میں جائیں گے. ابھی صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہاں بھی قیام کا لفظ استعمال ہوا یقیمہ، اسی کے ساتھ کہ شادی کی تمام جو
خوبیاں ہیں، تمام ظاہری باطنی خوبیاں، تمام لوازمات، تمام ضروریات، ان تمام چیزوں کے ساتھ شادی کو اگر قائم نہ رکھ سکیں تو پھر خلا وغیرہ کا جو ہے وہ طریقہ اختیار کریں. یہاں بھی قیام کا ذکر ہوا. اب یہ سورہ رحمان آیت نمبر 9، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو. یہ اس کا بھی جب تفصیل آئے گی، جب اس مقام پر اگر پہنچ گئے انشاءاللہ تو ذکر کریں گے. ابھی یہاں پر قیام کا جو لفظ آیا وہ بھی اسی طرح کے کہ جب وزن کرو تولو تو تمام اس کی یعنی کہ ٹھیک ٹھاک تولو، اس میں کمی زیادتی مت کرو. تو یہ قیام کا جو ہے ایک طریقہ بتایا گیا قرآن شریف کا کہ مکمل طریقے سے کسی چیز کو کرنا ہوتا ہے تو وہاں قیام کا لفظ استعمال فرمایا جاتا ہے قرآن پاک میں. تو یہاں بھی قیام کا لفظ استعمال کیا گیا یقیمون الصلاۃ، کہ متقین وہ لوگ ہیں جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں. یعنی نماز کو اس کی تمام خوبیوں کے ساتھ، ظاہری باطنی تمام ضروریات کے ساتھ، ظاہری ضروریات ہوں، نماز کی جو اصل ہے طہارت، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی شرطیں، نماز کی تمام سنتوں کو لے کر کے ان تمام جو نماز کے بارے میں جو ضروریات ہیں. جب نماز میں کھڑا ہو تو صرف اللہ، دنیا سے بالکل ناتا ٹوٹ گیا. اب دنیا کی کوئی خیال ذہن میں نہیں آئے، صرف خیال ہو تو اللہ عز و جل کا خیال ہو. یعنی کہ نماز کی تمام خوبیوں کے ساتھ میں نماز قائم رکھتے ہیں. قرآن پاک کا کتنا پیارا اسلوب ہے. اچھا، اس کو قیام کی ایک مثال اور تفسیر عزیزی میں دی ہے کہ کسی چیز کو بھی یعنی قائم کرنا قیام سے بنا ہے کھڑا کرنا. کسی چیز کو جب انسان کھڑا کرتا ہے تو ایسے ہی، اب جیسے مثال کے طور پہ ایک گھر کو ہی، ایک عمارت کو ہی اگر کھڑا کرنا ہے تو ایک ایک اینٹ سیدھی لگائے گا، ٹیڑھی میں دیوار کو ٹیڑھی میڑھی نہ ہو پائے، دیوار بالکل سیدھی رہے. اس جگہ پر کھڑکی ہے، کھڑکی برابر جگہ پہ رہے، دروازے برابر رہے، روشن دان برابر رہے، یہاں پر یہ رکھنا ہے، ٹیبل رکھنا ہے، یہاں پر کچن، ہر چیز کو، اس کی تمام چیزوں کو ملا کر کے ایک خوبصورت گھر بنتا ہے. گھر کا اگر کھڑا کرنا ہے، گھر کو قائم کرنا ہے تو ایک مثال میں نے دی ہے کہ اس کی تمام چیزوں کے ساتھ میں، تمام لوازمات کے ساتھ جب کوئی گھر، کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے تو تب جا کر کے وہ خوبصورت اور مضبوط گھر تعمیر ہوتا ہے. یعنی سیمنٹ اچھی ہو، مال اس میں مسالہ بالکل، یعنی کہ اس کے لوازمات جو ہے وہ اچھے ہو تاکہ مضبوطی رہے، دیر تک قائم رہے. تو اسی طریقے سے مثال کے طور میں نے مثال دی ہے، تو اسی طریقے سے کہ نماز میں بھی ہر چیز کا دھیان رکھے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. آج ہوتا ہے نا کہ نماز میں آئے ایسے بس، ایک اس کا بھی سب ذکر آئے گا آگے کہ نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ کیا، یعنی حضور نے فرمایا تو ایسے پڑھ کے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی نماز کی سب سے اونچا مقام یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا تو کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس خیال کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھے تو پھر سوچیے کہ کیسی نماز ہوتی ہو. اب وہ اللہ والے ہوئے ہیں، ایسی نمازیں پڑھتے تھے، وہ ہم کو ان کا ذرہ ہی نصیب ہو جائے تو ہماری بھی نماز کچھ کسی لائق بن سکے. آج تو ہم صرف ایک حاضری دیتے ہیں، جیسے دل پر کسی نے بوجھ ڈال دیا کہ زبردستی پڑھنی ہے تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں. محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جو نماز ہو تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ قیام کے بارے میں یہ ایک بات ہوئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقام العود، یعنی لکڑی جو ہوتی ہے، عود کی لکڑی گیلی، جو کوئی بھی لکڑی گیلی جب ہوتی ہے، ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنا ہوتا ہے تو آگ دی جاتی ہے. آگ سے گرم کر کے اس کو تپش دے کر، جلایا نہیں جاتا، تپش کر دے کر اس کو سیدھا کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی کہ انسان
بالکل یعنی گناہوں میں بھرا ہوا ہے، ایک دم کجی ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، تو اب اس کا ٹیڑھا پن دور کرنا ہے تو نماز کی گرمی سے، نماز کی اقامت سے اسے سیدھا کیا جائے۔ ایک یہ بھی فرمایا گیا کہ اقام الامر، کسی چیز کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ کرنا، ایک دم جنون کے ساتھ کوئی کام کرنا، وارفتہ ہو کر کرنا، اسے کہتے ہیں اقام الامر۔ تو وہی نماز کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ نماز بھی ایسے پڑھو۔ اب اس کی چند ایک مثالیں دیکھ لیجئے۔ پہلے یہ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ مومنون آیت نمبر 2، کہ اپنی نماز میں خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو کجی دور کرنا ہے، گیلی لکڑی جو ہے اس کو آگ کے ذریعے گرمی پہنچا کر اس کا ٹیڑھا پن دور کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے نماز کو بھی، نماز کی گرمی سے انسان میں جو کمی ہے، جو ٹیڑھا پن ہے، وہ دور ہو جائے۔ ہمیشگی کے ساتھ کسی کام کو کرنا، اس کو بھی قیام کہتے ہیں، اقام کہتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کرنا۔ تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے یقیمون الصلاۃ، یعنی دائمون الصلاۃ، ہمیشگی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ یہ بھی قرآن پاک نے اس معنی میں بھی فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون، سورہ معارج آیت نمبر 23، وہ لوگ جو نمازوں کو پابندی سے ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اقامت سے مراد یہ بھی ہے کہ ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جو اقام الامر جو ہے، میں نے کہا کہ شوق، کسی چیز کو شوق کی فراوانی، پوری توجہ اور دلچسپی سے کرنا بھی یہ قیام کے مطلب اقامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ معنی بھی یہاں پر بالکل فٹ بیٹھتے ہیں، اقامت الصلاح۔ اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ شوق سے پڑھنا ہے، اور جو شوق سے نہیں پڑھتے، بالکل سستی کے ساتھ اور دل کہیں اور ہے اور نماز پڑھی جا رہی، تو ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو وہ نہیں، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَقَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، سورہ نساء آیت نمبر 142۔ اور جب یہ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کے دکھانے کے لیے، اور صرف تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کے دکھانے کے لیے منہ ہلا رہے ہیں، زبان ہلا رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے معنی ہے نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا، ہر قسم کی کمی اور کجی سے نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو پابندی اور دوام کے ساتھ پڑھنا، نماز کو اپنے وقت پر شوق اور توجہ سے پڑھنا، یہ معنی ہے اقامت کا۔ یہ تمام تفاسیر میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، ان کو یہاں پر تبیان القرآن میں جمع کر دیا گیا۔ تو یہ یقیمون الصلاۃ کا یہ معنی یہاں پر مختصر طور پر میں نے عرض کیا۔ اب آگے انشاءاللہ صلاۃ پر آئیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔